الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت تخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم علیہ صلاۃ سلاما کثیرا کثیرا. قابل احترام، قابل عزت میرے بھائیوں، قابل احترام اسلامی مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ سورہ یوسف آیت نمبر 30 سے ہمارا سبق سٹارٹ ہوتا ہے. آج کی جو ایپیسوڈ ہے، آج کا جو رکوع ہے، یہ بھی بہت سمجھنے والا اور بہت کچھ سیکھنے کے لیے اس میں موجود ہے. تو انشاءاللہ میری آپ سے گزارش ہوگی ہمیشہ کی طرح کہ آپ پوری توجہ کے ساتھ میرا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ بہت ساری باتیں سمجھنے میں مدد ملے گی. کیچ اپ کے طور پہ جو پچھلا ہمارا درس تھا اس میں دو باتیں خاص طور پہ میں آپ کو یاد کرا کے آج کا سبق سٹارٹ کرتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے پچھلے سبق میں یہ بات کی ہے کہ صرف تقوی کافی نہیں ہوتا، بلکہ یہ بار بار بات آئی ہے کہ صرف تقوی جو ہے وہ کافی نہیں ہوتا، بلکہ تدبیر بھی کرنی پڑتی ہے، ساتھ اسباب بھی اختیار کرنے پڑتے ہیں. اور پھر پچھلے سبق میں خاص طور پر ایک بات جو ہمیں سیکھنے کو ملی ہے وہ یہ ہے کہ بظاہر اگر کوئی بھی صورت نہ ہو، بظاہر کوئی بھی صورت نہ ہو، پھر بھی تدبیر اختیار کرنا چاہیے. یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ سکھائی ہے بات، اور یہی سنت ہے نبیوں کی بھی، اور یہی طریقہ ہے اللہ رب العالمین کی مدد کرنے کا بھی، کہ آپ جو ہے وہ برائی کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالیں گے اور یا پھر اپنے تقوی کی بنیاد پہ اس پہ اپنے تقوی پہ ٹرسٹ نہیں کریں گے، بلکہ اللہ کی ذات پہ ٹرسٹ کریں گے. اور بظاہر کوئی بھی صورت نہ ہو پھر بھی تدبیر اختیار کرنے کی کوشش آپ ضرور کریں گے، برائی سے بچنے کی کوشش آپ کی طرف سے سامنے آنی چاہیے. تو اس کو قبولیت بخشنا، رستے پیدا کر دینا، یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے. جیسے ہم نے دیکھا کہ دروازے بند ہیں لیکن پھر بھی بظاہر کوئی رستہ نہیں تھا، یوسف علیہ السلام نے تدبیر کی تو اللہ رب العالمین نے مدد فرمائی. تو جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں نا تو لوگ عام طور پہ جملہ آپ نے سنا ہوگا، یہ ہمارا جو کامن فریز ہے، وہ کہتے ہیں جی اللہ ہی توفیق دے گا تو یہ کام ہوگا، اللہ کی توفیق کا انتظار ہے، اللہ ہی توفیق دے تو ایسا ہوگا. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ توفیق کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہے کیا. اللہ توفیق دیتے ہیں لیکن اس کو دیتے ہیں جو ہمت کرتا ہے. اللہ ہمیشہ توفیق دیتے ہیں لیکن دیتے اس کو ہیں جو ہمت کرتا ہے. جو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہتا ہے تو اللہ کی توفیق ایسے نہیں ملتی. ایک محاورہ آپ نے سن رکھا ہوگا کہ توفیق باندازہ ہمت ہے ازل سے. توفیق باندازہ ہمت ہے ازل سے، کہ ہمیشہ سے اللہ کا یہ قانون ہے، اللہ کی یہ سنت ہے کہ جو جتنی ہمت کرتا ہے اتنی اللہ کی توفیق اس کو ملتی ہے. یہ اللہ کا پرنسپل ہے.
جو جتنی کوشش کرتا ہے، جتنی ہمت کرتا ہے، اسی کے مطابق اللہ کی توفیق اس کو ملتی ہے۔ اللہ کی توفیق ایسے نہیں ملتی، موج سے ہو جانا الگ بات ہے کہ کوئی بندہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھا رہے اللہ کی توفیق کے انتظار میں، تو اللہ کی توفیق اس کے پاس آ جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو ہمت کرنی پڑے گی، اور جو ہمت کرتا ہے اللہ اس کو توفیق بھی دے دیتے ہیں۔ تو یہ یعنی پچھلے سبق کی سمری تھی۔ تو آج کا جو سبق ہے، اب اگر اس کو آپ دیکھ لیں تو جیسا کہ آپ نے پڑھا کہ پچھلے سبق میں کہ عورتوں نے باتیں کرنا شروع کر دی اور بات پھیلنے لگی، اور بالخصوص ایلیٹ کلاس کے اندر تو ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک کامن نیچر ہے، خاص طور پہ خواتین کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ وہ یہی کہتی ہیں کہ میں تو تمہیں بتا رہی ہوں، صرف تمہیں بتا رہی ہوں، کسی اور کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور سے نہیں کرنی۔ اور وہ بھی آگے بتا رہی ہوتی ہے جس کو بھی وہ یہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں صرف آپ کو بتا رہی ہوں، کسی اور کو نہیں بتانا۔ اور اس طرح جو ہے نا بہت زیادہ لوگوں سے بات ہوتی ہے اور پھیلتی چلی جاتی ہے، لیکن ہر دفعہ یہی کہتے ہیں کہ میں تو صرف آپ کو بتا رہی ہوں، کسی اور کو نہیں بتانا۔ تو آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ وہ کیا الفاظ ہوتے ہیں جو ہم اس طرح کے موقعوں پہ استعمال کرتے ہیں، اور وہ کیا انداز ہوتا ہے جب اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے تو خواتین خاص طور پہ کیا انداز اختیار کرتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے آج کے سبق کے شروع میں وہ سارا کلچر، وہ انداز، وہ الفاظ ان کو پیش کیا ہے۔ تو اس طرح کی جب ہم کوئی بات سنتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں توبہ توبہ توبہ، وہ ہم کہتے ہیں انی ہو گئی ہے، وہ عورت جو ہے نا وہ تو اندھی ہو گئی ہے، اس کو تو سمجھ نہیں آ رہا، اس نے تو جناب جنازہ نکال دیا ہے اپنی عزت کا بھی اور خاندان کی عزت کا بھی۔ تو آپ کو پتہ ہے ہر فیلڈ میں ٹسل ہوتی ہے، ہر فیلڈ میں ٹسل ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب جو علماء کرام ہیں ان کے علماء کرام سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پیروں کی پیروں سے ہوتی ہے، پہلوانوں کی پہلوانوں سے ہوتی ہے، کھلاڑیوں کی کھلاڑیوں سے ہوتی ہے، بزنس مینوں کی بزنس مینوں سے ہوتی ہے، پولیٹیشین کی پولیٹیشین کے ساتھ ہوتی ہے، اور اسی طرح خواتین کی خواتین سے ہوتی ہے۔ تو ٹسل ہر فیلڈ کے اندر اپنے مد مقابل کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو جب اس طرح کی کوئی بات مل جاتی ہے نا کسی کی، تو وہ تو بس پھر وہ آپ یوں سمجھیں کہ وہ سوشل میڈیا پہ آ گئی ہے۔ تو یہ جو ٹسل ہوتی ہے نا، یہ آگے بات کو پہنچانے کا ذریعہ بنتی رہتی ہے۔ تو انہوں نے یہی کہا، آج کا سبق اسی بات سے سٹارٹ ہوتا ہے، وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ، اس شہر کے اندر عورتوں نے بات پھیلانا شروع کر دی، عورتوں نے بات کہنا شروع کر دی، ٹھیک ہے۔ خاص گروپ عورتوں کا، دیکھیں جو عورتوں کے لیے عام طور پہ جو لفظ قرآن میں استعمال ہوتا ہے وہ نساء ہے، ٹھیک ہے، النساء اس کا معنی ہوتا ہے خواتین، لیکن یہاں پہ نسوتن آیا ہے، یہ بھی لیکن یہ ریئر استعمال ہوتا ہے، کبھی کبھی استعمال ہوتا ہے یہ۔ اور جب لفظ چینج ہوتا ہے نا تو اس کے پیچھے اس کا مطلب اور مفہوم بھی چینج ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن کی شان ہے کہ قرآن ویسے ہی کسی لفظ کو نہیں تبدیل کرتا۔ تو نسوتن کا معنی ہے ایک اسپیشل گروپ جو ہے نا، اس کے لیول کا، جو اس کی جو سوسائٹی تھی، اس سوسائٹی کی عورتیں جو ہیں، وہ ایک خاص گروپ تھا۔ تو ان لوگوں نے کہنا شروع کیا جس کی ان کے ساتھ کوئی ٹسل بنتی ہے، وقال نسوۃ فی المدینۃ، شہر کے اندر کچھ خاص قسم کی عورتوں نے بات پھیلانا شروع کی۔ وہ بات کیا تھی؟ وہ کہتی تھی امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه، نے کہا کہ جو عزیز کی بیوی ہے، وہ جو بادشاہ کی بیوی ہے، تو اس نے اپنے گھر کے نوجوان کو، اپنے نوکر اور ملازم اور غلام کو پھسلانے کی کوشش کی، مائل کرنے کی کوشش کی، ورغلانے کی کوشش کی، اس کے نفس کے بارے میں برائی کی دعوت دی اس کو۔ تو ہیں وہ جیسے عورتوں کا ہائے ہائے سنا ہے آپ نے، تم نے بھی سنا ہے، تم نے بھی سنا ہے، وہ جو فلاں عورت ہے تو اس نے اپنے غلام کو، اپنے جو ہے نا وہ ملازم اور نوکر کو جو ہے نا اس نے ورگلانے کی کوشش کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ساتھ کہا کہ قد شغفها حبا،
وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہے، ترجمہ تو یہی ہوگا نا. لیکن اس کا جو مفہوم بنتا ہے نا جس انداز میں وہ کہہ رہی تھی، تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ وہ اس کی محبت میں پاگل ہو گئی ہے، وہ اس کے عشق میں بے قابو ہو گئی ہے، اندھی ہو گئی ہے عشق کے اندر. اور اس نے تو نہ اپنے خاندان کا خیال کیا، کچھ نہیں چھوڑا اس نے، اور نہ اپنی عزت چھوڑی ہے نہ خاندان کی عزت چھوڑی ہے. قد شغفها حبا، اس نے تو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ بعض الفاظ پنجابی کے ایسے ہوتے ہیں کہ بالکل ایگزیکٹلی جو فریز ہوتا ہے نا عربی کا وہ اس کو ٹرانسلیٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں بھی ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ توبہ توبہ انہیں تے ککھ نہیں چھڈیا. ٹھیک ہے، اس نے تو جنازہ نکال دیا عزت کا، وہ تو اندھی ہو گئی ہے. وہ تو ایسے جو ہے نا وہ تھوڑے مسالے لگا کر بھی باتیں کر رہی تھی. تو انا لنراھا فی ضلال مبین، اس نے کہا کہ ہم تو یہ سمجھتی ہیں، نرا کا معنی ہوتا ہے ہم دیکھتی ہیں، ہمارا یہ خیال ہے، ہم تو یہ سمجھتی ہیں کہ وہ گمراہ ہو گئی ہے، اور گمراہی کے اندر یعنی پکی کھلی گمراہی کے اندر پڑ گئی ہے، کوئی شک ہی نہیں رہا اس کے اس کی گمراہی میں. وہ تو پاگل ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، وہ تو دیوانگی کی حد تک پہنچ گئی ہے. تو جیسے پھر عورتیں ہاتھ ملتی ہیں اور پھر افسوس کے ساتھ ایک دوسرے کو باتیں سناتی ہیں، تو ایسے انہوں نے یہ جو ہے نا یہ ایک دوسرے کو سنا رہی تھی، بات پھیل رہی تھی. تو پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فلما سمعت بمکرہن. اب آپ مکر کا جو ہے نا آپ جانتی ہیں مکر کس کو کہتے ہیں. مکر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ خفیہ چالیں چلنا اور پھر باتوں کو مسالے لگا کے پیش کرنا، جو تھوڑی ہو اس کو زیادہ کر لینا. تو یہی یعنی کوئی ایسا خفیہ چلاکیاں جس کے ساتھ بندہ کسی دوسرے کو ڈیگریڈ اور ڈی ویلیو کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو حقیقت کے ساتھ اس کا تعلق کم ہوتا ہے، مسالہ اس کے اندر زیادہ ہوتا ہے. تو فلما سمعت بمکرہن، جب اس عورت نے سنا ان کی سازشوں کے بارے میں، ان کی باتوں کے وہ جو مکر پھیلا رہی تھیں، تو مسالے لگا کے باتیں کر رہی تھیں، وہ جو سوشل میڈیا جو ہے نا اس پہ بات چڑھ گئی. فلما سمعت بمکرہن، جب اس نے سنا ان کے مکر کے بارے میں کہ عورتیں کیا باتیں کر رہی ہیں، تو اس نے پھر فیصلہ کیا کہ میں اب اس کا جواب دوں گی. ٹھیک ہے، تو اس نے کیا جواب سوچا، ارسلت الیہن، تو اس نے ان کو پیغام بھیجا، دعوت بھیجی. ٹھیک ہے، ارسلت الیہن، ان کو پیغام بھیجا، ان کو بلا لیا، یعنی دعوت دی، ان کو کھانے کی دعوت دی. وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَئًا، اور تیار کروایا ان کے لیے تکیہ لگانے والی مجلس. متکان یہ لفظ تکیہ سے نکلا ہے جہاں پہ بندہ ٹیک لگا کے بیٹھتا ہے، اور ایسا یعنی اس کی ترتیب اور سیٹنگ ایسی ہوتی ہے کہ ہر بندہ جو ہے نا وہ سامنے ہو. یعنی بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نا ایک بندہ بیٹھا ہے دوسرا اس کے سامنے بیٹھا ہے، تو بعض اوقات جو ہے نا وہ بندہ دوسرا اس کی اوٹ میں آ جاتا ہے، اس کے پیچھے چھپ جاتا ہے. ایسے نہیں تھی مجلس کہ کوئی ایک بندہ دوسرے بندے کو اپنے پیچھے چھپا لے، ایسی نہیں تھی مجلس. مجلس ایسی تھی کہ ہر کوئی سامنے ہو، ہر کوئی ویزیبل ہو، اور ایسی انداز سے اس کی تیاری رکھی، سیٹنگ بنائی گئی تھی کہ سب کو سب کچھ نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ایسے جو ہے تکیے لگا کے ان کے لیے اسپیشل ارینجمنٹ کیا گیا تھا. وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور اس نے دیا ان میں سے ہر کسی کو ایک چاقو یا چھری. سکین کا معنی چھری ہوتا ہے. ان میں سے ہر کسی کو ایک چھری دی پھل کاٹنے کے لیے. یہی محسوس ہوتا ہے کہ اس دعوت کا جو آغاز تھا، جیسے سٹارٹر کے طور پہ ہم کچھ چیزیں پیش کرتے ہیں، تو سٹارٹر کے طور پہ انہوں نے ان کو فروٹ دیے، اور وہ فروٹ ایسے تھے کہ جو چھری سے کاٹ کے کھانے والے تھے، اور سب کو جو ہے نا وہ چھری بھی پیش کر دی. اور پھر وہ دکھانا چاہتی تھی، یعنی اس ہائی پروفائل جو دعوت تھی اس کے اندر وہ یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے پیش کرنا چاہتی تھی. تو اس کا کوئی بھی طریقہ اس نے کیا. قرآن یہ کہتا ہے وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ، تو اس نے یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان کے سامنے آؤ، نکل کے ان کے سامنے آؤ. ٹھیک ہے جی. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ
جیسے کوئی چیز کسی کو دے دی جائے، دعوت رکھ دی جائے اور کہا جائے شروع کرو، اور پھر کہا جائے او ہو اچھا وہ جوس تو آیا نہیں ہے، اور فلاں چیز تو بھی رہ گئی ہے، اور پھر ساتھ ہی آواز دی جائے اور فلاں چیز لے کے آنا ذرا. تو اس نے بھی ایسا ہی کیا کہ کہا کہ شروع کرو پھل کاٹ کے کھانا. جب لوگوں نے شروع کیا اس نے کہا او ہو اچھا فلاں چیز نہیں، یوسف ذرا وہ چیزیں لے کے آنا. یعنی کسی بھی بہانے سے اس نے یوسف علیہ السلام کو مجلس کے اندر بلایا. ٹھیک ہے، تو تاکہ جس طرح لوگ جاتے ہیں نا رشتہ دیکھنے کے لیے کسی کے گھر میں، تو جس لڑکی کا رشتہ دیکھنا ہوتا ہے پھر ان کو کہتے ہیں آپ چائے لے کے یا ریفریشمنٹ لے کے کوئی چیز لے کے مہمانوں کی خدمت میں آؤ، تو اسی بہانے پھر جو ہے نا وہ فیملی ان کو دیکھ لیتی ہے. تو ایسے ہی اس نے بھی کوئی طریقہ اختیار کیا کہ یوسف علیہ السلام کو اس خواتین کی مجلس میں بلایا. وقالت اخرج علیہن، تو اس نے کہا کہ نکل کے سامنے آؤ. کسی چیز کے بہانے بلایا، چیز دینے کے لیے، یا ویسے ان کو حکم دیا کہ ادھر آؤ اس کمرے میں، تو تاکہ ساری اس کو دیکھ لے. فلما رأینہ اکبرنہ، اللہ کہتے ہیں جب انہوں نے اس کو دیکھا یوسف علیہ السلام کو، تو اکبرنہ، اکبر کا لفظ جو ہے نا یہ جیسے ہم تکبیر کا لفظ بولتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ اللہ بہت بڑا ہے. اس کے اندر بڑائی کا معنی پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اسی سے تکبر کا لفظ بننا ہے، اس کے اندر بھی بڑائی کا معنی پایا جاتا ہے. تو اکبرنہ کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے اس کو کوئی یعنی ایکسٹرا آرڈنری چیز سمجھا، ایکسٹرا آرڈنری. ٹھیک ہے، انہوں نے اس کو بہت ہی کوئی جو ہے نا وہ بڑی چیز سمجھا. اچانک ان کی مطلب ہے جیسے آپ یوں سمجھیں کہ ان کے اوسان خطا ہو گئے، یعنی ان کے توقع سے بھی زیادہ، توقع سے زیادہ ان کی بیانڈ دیر امیجنیشن، جس طرح انگلش میں کہتے ہیں، بیانڈ دیر امیجنیشن. یعنی کوئی چیز دیکھ کے بندہ ششدر رہ جاتا ہے، جیسے حیران و پریشان رہ جاتا ہے. تو ایسے ان کی حالت ہو گئی. فلما رأینہ، جب انہوں نے اس کو دیکھا، اکبرنہ، تو انہوں نے اس کو تو یعنی بہت کوئی بڑا معاملہ ان کے سامنے ہو گیا. ٹھیک ہے، یوں لوگوں نے کہا ہے کہ جیسے کسی کی خوبصورتی کا، کسی کی پرسنالٹی کا، اور کسی کے حسن کا، اور ایسے جیسے کسی کے روب طاری ہو جاتا ہے اور بندہ جو ہے نا وہ اس کو ہوش نہیں رہتا کہ میں کہاں بیٹھا ہوا ہوں. ایسے اس پہ ان پہ جو ہے نا وہ حیران پریشان ہو جاتا ہے بندہ. ایسے معاملہ ہوگا ان کے ساتھ. اور اگلے الفاظ یہ ہیں وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، اور انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. جو ایک ورژن ہے نا، پہلے وہ میں اس آیت کو ختم کر کے میں ایک اور بھی جو اس کا ورژن ہے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، انہوں نے ایسی مدہوش ہو گئی، اوسان خطا ہو گئے، اور انہوں نے پھل کاٹ رہی تھی. تو جیسے کسی کو پوزیس کر لیتا ہے کوئی بندہ، ایسا اٹریکٹ کر لیتا ہے کہ اس کو ہوش نہیں رہتی. تو یوسف علیہ السلام کی جو پرسنالٹی تھی، انہوں نے اس کو پوزیس کر لیا تھا خواتین کو. اور چھری جو ہے نا وہ پھل کو کاٹنے کے بعد ان کی انگلیوں کو کاٹ دیا. ہاتھ کاٹ لینے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہاتھ جو ہے نا الگ ہو گیا ہو، مطلب یہ ہے کہ کٹ لگ گیا. تو ان کے ہاتھ زخمی ہو گئے، چھری نے انگلی کو کاٹ دیا، ہاتھ کو کاٹ دیا، لیکن ان کو احساس نہیں ہوا. یعنی اس حد تک وہ جو پوزیس ہو گئی تھی. وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا. وَقُلْنَا، اور اچانک ان سے منہ سے نکلا، وہ کہنے لگی حاشا للہ، ہائے اللہ، جس کو کہتے ہیں ہائے اللہ. ٹھیک ہے، یہ کلمہ جو ہے نا وہ ہوتا ہے حیرانگی کی بات. ٹھیک ہے، جب کوئی آدمی کسی بات پہ اس کو یقین نہ آئے، ٹھیک ہے، تو اس وقت یہ جیسے ہم سبحان اللہ کہتے ہیں نا بعض اوقات، تو تقریباً اسی کے ملتے جلتے میننگ یہ دیتا ہے لفظ. ٹھیک ہے، تو حیرانگی کے لیے بولا جاتا ہے حاشا للہ، اللہ کی پناہ، ہائے اللہ. جی، تو اللہ کی پناہ، ما ھذا بشرا، انہوں نے کہا یہ انسان تو ہے ہی نہیں، ما ھذا بشرا، یہ انسان نہیں ہو سکتا. ہائے اللہ، یہ تو بندہ ہے ہی نہیں. ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بہت ہی معزز اور بزرگ فرشتہ ہے. یہ تو کوئی
بڑا ہی معزز فرشتہ ہے. یہ جو فرشتے والی بات انہوں نے کی ہے نا، تو فرشتہ کیا ہوتا ہے؟ ایک تصوراتی مخلوق ہے فرشتہ، ایک تصوراتی مخلوق ہے. کسی کی پاکیزگی کی مثال دینی ہو، کسی کی خوبصورتی کی مثال دینی ہو، کسی کی پیورٹی کی مثال دینی ہو نا، تو ہم کہتے ہیں یہ تو فرشتہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ بندہ تو ہے نہیں، یہ تو فرشتہ ہے. تو یوسف علیہ السلام کو جب دیکھا تو حضور علیہ السلام بھی ایک روایت کے مطابق ارشاد فرماتے ہیں، جب میں معراج پہ گیا تو میں نے یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی، تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آدھی دنیا کا، آدھی کائنات کا حسن یوسف علیہ السلام کو دیا ہوا. تو اتنی خوبصورت پرسنالٹی ہے ان کی. تو یہ ایک ورژن ہے کہ جب یوسف علیہ السلام آئے تو یعنی انہوں نے کبھی ایسا شخص دیکھا نہیں ہے، ایسی روب، ایسی پرسنالٹی، ایسی شان، ٹھیک ہے، اور ایسی خوبصورتی، ایسی پاکیزگی، ایسی چمک دمک. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہوش کھو بیٹھی اور اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا، اور کہا کہ یہ انسان تو ہے نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ ہے. یہ ایک ورژن ہو گیا. ٹھیک. کچھ لوگوں نے ایک اور ورژن بھی پیش کیا ہے. تو الفاظ کے اندر اس کی گنجائش موجود ہے، الفاظ کے اندر اس کی گنجائش موجود ہے. تو بہرحال لیکن یہ میجارٹی کا ورژن نہیں ہے، یہ کچھ لوگوں کا ورژن ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس طرح بھی بات بنتی ہے. جب اس نے کہا نا کہ یوسف علیہ السلام کو کہ ذرا فلان چیز لے آؤ یا ادھر آؤ کمرے میں، تو نہیں، ذرا یہ اسکرین سامنے کرنا، میں الفاظ کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. تو جب کہا کہ لے آؤ کوئی چیز یا ادھر آؤ کمرے میں، جب وہ سامنے آئے، ٹھیک ہے، تو کسی ایک عورت کے ہاتھ یا انگلی پہ چھری کا کٹ لگ گیا. ٹھیک ہے. جب وہ پھل کھا رہی تھیں تو کسی ایک عورت کے ہاتھ پہ چھری کا کٹ لگ گیا. تو پھر وہ جو عزیز کی بیوی ہے اس نے یوسف علیہ السلام کو آواز دی کہ ادھر آؤ ذرا، یہ کٹ لگ گیا، اس پہ جو ہے نا وہ بینڈیج لگا دو، پٹی لگا دو. جیسے عام طور پہ ملازموں کو یا نوکروں کو یا خدمتگاروں کو بلایا جاتا ہے نا کہ او ہو کیا ہو گیا، اس چھری کا کٹ لگ گیا، تو ادھر آنا، ذرا اس کو بلانا ہے جی. یہ اس کے پروگرام کا حصہ تھا، یہ اس کے پروگرام کا حصہ تھا. کوئی خاص خاتون اس نے تیار کی ہوئی تھی، اس نے ہلکا سا کٹ لگایا، خون نکلنے لگا. تو بہانہ یہ تھا کہ میں کیسے بلاؤں گی یوسف کو اس کمرے میں. تو اس نے کہا آنا، ذرا دوڑ کے آنا، یہ کٹ لگ گیا، اس کو پٹی لگاؤ. تو جب یوسف علیہ السلام کمرے میں آئے اور اس عورت کو پٹی لگائی تو وہ دیکھ کر حیران ہو گئی کہ یہ مطلب اس شان کا بندہ انہوں نے کبھی دیکھا نہیں. جب وہ آئے اور اس عورت کے ہاتھ پہ پٹی لگائی تو ان کی شخصیت، پرسنالٹی ایسی تھی کہ دوسری عورت نے خود اپنا ہاتھ کاٹ لیا تاکہ وہ میرے بھی پٹی لگائیں. ٹھیک ہے. تو کہا مجھے بھی کٹ لگ گیا، مجھے بھی پٹی لگاؤ. جب وہ دوسری کے پاس پہنچے تو ایک اور نے اپنا ہاتھ کاٹ لیا، کہا مجھے بھی کٹ لگ گیا، مجھے بھی پٹی لگاؤ. تو یعنی ایسی وہ چاہتی تھی کہ یوسف علیہ السلام جو ہے نا وہ مجھے بھی ٹچ کرے اور میرے ہاتھ کو بھی پٹی لگائیں. یہ ایک اور ورژن لوگوں نے پیش کیا ہے. جب انہوں نے کہا کہ نکلو تو فلما رأینہ اکبرنہ، جب دیکھا تو حیران ہو گئی. وقطعن ایدیہن، یہ لفظ جو ہے نا وقطعن ہے، یعنی تو پہ شد جو ہے نا، قطعنا نہیں ہے، یعنی بغیر شد کے نہیں ہے. اگر بغیر شد کے ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کا ہاتھ کٹ گیا، انہوں نے اپنا ہاتھ کاٹ لیا، بغیر نیت کے، بغیر ارادے کے ہاتھ کٹ گیا ان کا. لیکن جب ہم قطعنا کہتے ہیں نا، تو پہ شد جو ہے نا باب تفعیل ہے، یہ اس کے اندر جو ہے نا وہ خود کوشش شامل ہو جاتی ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا، جان بوجھ کے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا. یہ اس کے معنی میں چیز شامل ہو جاتی ہے. تو ان مفسرین کا ورژن یہ ہے کہ جب وہ ایک عورت کو پٹی لگا رہے تھے تو دوسری نے اپنے ہاتھ کو جان بوجھ کے کاٹا، پھر تیسری نے اپنے ہاتھ کو کاٹا، چوتھی نے اپنے ہاتھ کو کاٹا. تو کچھ خواتین نے جان بوجھ کے اپنے ہاتھ کو کاٹ لیا تاکہ ہمیں بھی پٹی لگائے. اور وہ ساتھ کہتی قلنا حاشا للہ ما ھذا بشر، یہ تو انسان ہے ہی نہیں، یہ تو انسان ہو نہیں سکتا، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی تصوراتی مخلوق ہے، یہ تو کوئی تصوراتی مخلوق ہے. تو ایک تیسرا ورژن بھی ہے. یہ جو دو ورژن آپ کے سامنے پیش کیے نا، ایک تیسرا ورژن بھی ہے، یہ اور مینارٹی کے اندر ہے. یعنی
چند لوگوں نے اس کو بھی پیش کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ آگے جو الفاظ اگلی آیت میں آئیں گے نا تو اس میں یعنی یہ جو ورژن ہے تیسرا اس کی سپورٹ ہوتی ہے، بہرحال اس کی سپورٹ ہوتی ہے. تو تیسرا ورژن یہ ہے کہ ان عورتوں نے جب دیکھا نا یوسف علیہ السلام کو تو انہوں نے کہا کہ یہ جو بادشاہ کی بیوی ہے اس کا کوئی قصور نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے. بلکہ انہوں نے پھر اس کی سپورٹ کی، برائی کی سپورٹ کی انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، اس نوجوان کو ہماری سہیلی کی بات سننی چاہیے اور اس نوجوان کو ہماری سہیلی کی ڈیمانڈ پوری کرنی چاہیے. اور پھر انہوں نے کیا کیا، جان بوجھ کر بلیک میل کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو کاٹا. جیسے کوئی آدمی جو ہے نا وہ سوئسائڈ کرنے کے لیے بازو کی رگ کاٹتا ہے نا، یہاں سے بازو کی رگ کاٹ لیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ بازو کا سوئسائڈ کرتے ہیں یہاں سے کاٹ لیتے ہیں. تو ان عورتوں نے اپنے بازو کی رگ کاٹ لی. انہوں نے کہا کہ اگر تم نہیں مانو گے تو ہم جو ہے نا ہماری سہیلی کی بات نہیں مانو گے تو ہم خودکشی کر لیں گے. بلیک میل کرنے کے لیے انہوں نے پھر یہ طریقہ اختیار کیا. وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹا. جیسے میں نے عرض کیا یہ تیسرا ورژن ہے، اور یعنی بہت کم لوگوں نے اس پہ بات کی ہے، اس کو پیش کیا ہے. تو بہرحال جو کلیئر اور اوپن پکچر نظر آتی ہے، جو جنرل انڈرسٹینڈنگ بنتی ہے، جو میجارٹی کا ورژن ہے وہ پہلا ہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اچھا اگلی آیت کو دیکھتے ہیں. پھر کیا ہوا، انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی فرشتہ ہے، یہ تو کوئی تصوراتی مخلوق ہے، یہ انسان تو ہو نہیں سکتا. تو اب اس کو موقع ملا بادشاہ کی بیوی کو، تو اب ماحول اس کے حق میں تھا. اس نے قالت، تو وہ بولی، اس نے کہا فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ، یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی ہو. تم نے مجھے جس کے تانے دیے اور مجھے ملامت کی، اور تم نے میری جو ہے نا وہ پورے ماحول اور سوسائٹی میں جو میری کٹ تم نے لگائی ہے، تو یہ وہی شخص ہے. تو وہ کہنا یہ چاہتی تھی کہ اب تم خود اندازہ کر لو کہ میں تو، بلکہ دیکھیں نا اوپنلی برائی کا اعتراف کر رہی ہے. آپ اندازہ کریں اس سوسائٹی کا جس میں وہ اپنی برائی کی ریزن پیش کر رہی ہے، جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہی ہے گناہ کو، اپنے گناہ کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہی ہے، بلکہ گناہ کو مجبوری بنا کے پیش کر رہی ہے. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت سارے غلط کام کرتے ہیں اور ہم اس کو اپنی مجبوری بنا کے پیش کرتے ہیں، نہیں یہ تو ہمیں کرنا ہی پڑے گا، اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے. تو گناہ کو مجبوری بنا کے پیش کرنا اور کچھ چیزوں کو ثبوت کے طور پر بھی پیش کرنا اور اوپنلی اس کا اعتراف کرنا، برائی کا اوپنلی اعتراف کرنا انتہائی بے شرمی کی بات ہے. اور برائی کا جواز پیش کرنا، ٹھیک ہے، جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرنا. اور پھر اس نے یعنی اوپنلی اظہار محبت کیا ہے، اپنے جرم کا اقرار کیا ہے. یعنی ہوتا ہے نا بندہ شرمندگی محسوس کرتا ہے کہ نہیں میں نے گناہ کیا ہے یا غلطی کرنے کی کوشش کی ہے یا گناہ کی کوشش کی ہے، مجھے اس پہ شرمندگی ہونی چاہیے. وہ شرمندگی نہیں کر رہی. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ ہمارے اس زمانے میں یہ گناہ سارے اوپن ہوئے ہیں. آپ خود اندازہ فرمائیں، وہ خود اوپنلی گناہ کا اقرار کر رہی ہے، گناہ کا اظہار کر رہی ہے، اور وہ جو اس کی جو ایلیٹ کلاس کی عورتیں وہاں بیٹھی ہوئی ہیں وہ برائی کی سپورٹ کر رہی ہیں، وہ برائی کی سپورٹ کر رہی ہیں اور سرے عام کہہ رہی ہیں اور سرے عام بات کر رہی ہیں. یعنی کوئی تنہائی میں نہیں ہو رہی بات، کوئی شرم اور حیا نام کی کوئی چیز وہاں نہیں ہے. یہ یوسف علیہ السلام کے زمانے کی سوسائٹی ہے. شیطان اور برائی اور ایول ہر زمانے میں انہی شکلوں میں موجود ہوتا ہے. تو بعض اوقات کسی زمانے میں تھوڑی بہت شکلیں چینج ہو جاتی ہیں. جو انسان کی سوچ ہے، جو انسان کا رویہ ہوتا ہے، جو برائی ہے، وہ تقریباً اسی طرح ہی ہوتی ہے ہر زمانے. تو آپ خود اندازہ کر لیں کہ
اب وہ کہہ رہی ہے قالت، اس نے کہا فذالکن الذی، یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں تم نے مجھے لمتننی، تم نے مجھے ملامت کی، تم نے مجھے تانے دیے، فی ہے اس کے بارے میں، اب دیکھ لو. ٹھیک ہے، تم ہوش کو بیٹھی ہو، ایک دفعہ دیکھا ہے تم نے. وہ کیا کہہ رہے ان کو، کہتے تم نے ایک دفعہ دیکھا ہے تھوڑی دیر کے لیے، تو تمہاری یہ حالت ہو گئی ہے. تو تم خود سوچو جس کے گھر میں وہ رہتا ہے اور ہر وقت وہ اس کو دیکھتی ہے، اس کی کیا حالت ہوئی ہوگی. تو ایسے وہ گناہ کو جسٹیفائی کر رہی، اور پھر وہ اقرار کر رہی ہے، کہتی ہے وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، ہاں میں نے اس کو ورگلایا تھا اس کے نفس کے بارے میں نے اس کو مائل کیا تھا. اب اعتراف کر رہی ہے، ایڈمٹ کر رہی ہے، اور کوئی شرم بھی محسوس نہیں کر رہی. وہ کہتی ہے، دیکھیں یہ بھی اللہ رب العالمین کا ایک یعنی عجیب انعام ہے یوسف علیہ السلام کے لیے، کہ خود یعنی اعتراف کر رہی ہے. وہ اقبال جرم ہو گیا نا. کسی بھی جرم کو ثابت کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں نا، آپ کے پاس ایویڈنس ہوتا ہے، آپ ایویڈنس پیش کرتے ہو، یا جو مجرم ہوتا ہے خود اقرار کر لیتا ہے. اب اس کے منہ سے اقرار ہو گیا، وہ بھی مجلس کے اندر. وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، اس نے کہا میں نے اس کو ورگلایا تھا. فَاسْتَعْصَمَ، وہ خود یعنی خود کہہ رہی ہے فَاسْتَعْصَمَ، لیکن یہ مضبوط نکلا، لیکن یہ پکا رہا، یہ بچ گیا. یہ فَاسْتَعْصَمَ کا لفظ جو ہے نا، یہ جیسے ہم نے پڑھا تھا نا سورہ آل عمران کے اندر، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. وَاعْتَصِمُوا کا مطلب مضبوطی سے پکڑو، یہ اسی سے بنا ہوا لفظ ہے. فَاسْتَعْصَمَ کا مطلب یہ ہے یہ بڑا پکا بندہ ہے، اس کے کردار میں بڑی مضبوطی ہے، اس کے کردار میں کوئی جھول کو لچک نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ اپنی بات پہ پکا رہا. ٹھیک ہے، اور اپنے رستے پہ ڈٹا رہا. فَاسْتَعْصَمَ، یہ مضبوط نکلا بڑا، میں نے تو بڑی کوشش کی ہے، لیکن یہ پکا رہا، ڈٹا رہا. پھر اگلی بات کیا کہتی ہے، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ، اگر اس نے نہ کیا، ما آمرہ، جو میں اس کو کرنے کا حکم دیتی ہوں، جو میں اس کو حکم دے رہی ہوں، اگر یہ اس نے نہ کیا جو میں کہتی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ، تو اس کو جیل جانا پڑے گا، یہ جیل جائے گا. اب دھمکی دے رہی ہے، اوپن دھمکی دے رہی ہے. خود اقرار کیا، اس کے کردار کا بھی اقرار کیا، اور کہا کہ یہ بکاؤ مال نہیں ہے، بہت پکا بندہ ہے، لیکن پھر ساتھ دھمکی بھی دیتی ہے. اگر اس نے نہ میری بات مانی جو میں کہہ رہی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ، تو ہر صورت اس کو جیل کی واہ کھانی پڑے گی. پھر اگلی بات، او لَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، یا پھر اس کو میں ذلیل کر کے چھوڑوں گی، نعوذ باللہ من ذالک. یا یہ اس کو میں، یہ ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا، میں اس کا کچھ نہیں چھوڑوں گی، یا اس کو جیل میں سڑنا پڑے گا جب اگر اس نے میری بات نہ مانی. اب یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، اگلی آیت کہتی ہے، یوسف علیہ السلام اللہ سے ایسے بات کر رہے ہیں کہ اللہ وہاں موجود ہیں اس مجلس کے اندر. تو ایمان جو ہوتا ہے نا اللہ کے بارے میں، وہ ایسے ہی ہوتا ہے. ایمان ایسے ہی ہوتا ہے، اللہ ہر وقت آپ کے ساتھ موجود ہیں. تو یوسف علیہ السلام ایسے ہی بات کر رہے ہیں جیسے اللہ موجود ہے اس مجلس کے اندر، سامنے ہیں، اللہ سے مخاطب ہو کے بات کرتے ہیں. قالا، تو یوسف علیہ السلام نے کہا، ربی، اے میرے رب، اے میرے رب، جیسے سامنے ہوتا ہے نا، کہتے ہیں ربی، اے میرے رب، السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. جیل چلے جانا، سجن کا معنی جیل ہے، جیل چلے جانا وہ مجھے زیادہ پسند ہے اس بات سے جس کی طرف وہ یہ ساری مجھے دعوت دے رہی ہیں. اس کام سے جس کی طرف یہ ساری مجھے دعوت دے رہی ہیں، اس طرف مجھے بلا رہی ہیں، اس کام سے جیل جانا مجھے پسند ہے. اب یہاں بھی ایک دو باتیں جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ آپ سمجھ لیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے خود بھی حدیث کے اندر منع فرمایا کہ کبھی کسی کو آزمائش نہیں مانگنی چاہیے. بندہ تو کمزور ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین سے کبھی بھی آزمائش نہیں مانگنی چاہیے.
اگر آزمائش آ جائے بندے پر تو پھر اللہ رب العالمین سے توفیق اور استقامت مانگنی چاہیے، آزمائش نہیں مانگنی چاہیے۔ لیکن یوسف علیہ السلام یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں مجھے جیل پسند ہے، میں جیل جانے کے لیے تیار ہوں۔ وہ تو خود اللہ سے آزمائش مانگ رہے ہیں۔ عام حالات میں آزمائش نہیں مانگنی چاہیے، لیکن اگر آپ کے پاس آپشن یہ ہو کہ ایک طرف اللہ کی نافرمانی ہے، برائی ہے، کبیرہ گناہ ہے، اور ایک طرف آزمائش ہے، تو پھر آپ آزمائش جو ہے نا وہ اختیار کر لیں، لیکن گناہ کے اندر نہیں جائیں، رب کی نافرمانی نہ کریں۔ تو یہاں بھی یوسف علیہ السلام کے سامنے یہی دو آپشن ہے، نافرمانی کا کوئی آپشن نہیں ہے، آپ اللہ سے پھر آزمائش مانگیں اور اللہ سے استقامت مانگیں۔ تو یہی عزیمت کا رستہ ہے۔ تو کہا اے میرے رب، جیل جانا مجھے پسند ہے اس بات سے جس کی طرف یہ مجھے دعوت دیتی ہے۔ اب دوسری بات جو میں نے پہلے آپ سے کہی ہے نا کہ وہ ساری مل کے اپنی سہیلی کی سپورٹ کر رہی تھیں، اور جو تیسرا ورژن کسی نے پیش کیا نا کہ نہیں، انہوں نے اپنی رگیں کاٹ لی تھیں اور کہا تھا کہ اگر نہیں مانو گے تو ہم ساری خودکشی کر لیں گی، پریشرائز اور بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہی تھیں، اور وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئی تھیں۔ تو یہ جو لفظ ہیں یہ اس کی سپورٹ کرتے ہیں، یدعوننی الیہ، یہ ساری جس کی طرف مجھے دعوت دے رہی ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ یہ عورت جس کی طرف مجھے بلاتی ہے، جس گناہ کی طرف یہ عورت مجھے بلا رہی ہے، اکیلی عورت کی بات نہیں کی یوسف علیہ السلام نے۔ انہیں یہ کہا اے میرے رب، جیل مجھے جانا زیادہ پسند ہے اس گناہ سے، یدعوننی الیہ، یہ ساری مل کے مجھے جس گناہ کی طرف بلا رہی ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں اس سوسائٹی کا، یہ ساری مجھے جس گناہ کی طرف بلا رہی ہیں۔ پھر کہا کہ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي، اگر آپ نے کیدہن، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي کیدہن، اگر آپ نے ان کی سازشوں کو مجھ سے دور نہ کیا، اے اللہ اگر آپ نے ان کی سازشوں کو، ان کے چکروں کو، ان کی چال بازیوں کو مجھ سے دور نہ کیا، اسب الیہن، تو میں ان کے فریب کا شکار ہو جاؤں گا، تو میں مطلب اس چکر میں پھنس جاؤں گا، کر بیٹھوں گا یہ کام۔ یہ عاجزی کا اظہار ہے۔ یہ جو لفظ اسبو ہے نا، اسی سے لفظ سبیون بنا ہے۔ سبیون کا معنی ہوتا ہے چھوٹا بچہ، چھوٹا بچہ۔ اور سبی اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو یعنی سمجھ نہیں ہوتی، وہ کئی کام ایسے کر دیتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا میں کیا کر رہا ہوں۔ چھوٹے بچے کیا کرتے ہیں، یعنی آپ دیکھتے ہیں کوئی نقصان ہو سکتا ہے، آپ نے ادھر سانپ رکھا ہو، بچہ سانپ کو پکڑ لیتا ہے، اصلی سانپ کو، کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہوتا میں کیا کر رہا ہوں۔ کبھی بچہ آگ کو پکڑ لیتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا یہ مجھے کیا کر سکتی ہے۔ اسی طرح کبھی کوئی نہ کھانے والی چیز بچہ اٹھا کے منہ میں ڈال لیتا ہے اور اس کے گلے میں پھنس جاتی ہے، کئی دفعہ آپ کو تجربہ ہوا ہوگا، اس لیے کہ اس کو نہیں پتا ہوتا میں کیا کر رہا ہوں۔ تو وہی لفظ یہاں پہ یوسف علیہ السلام نے استعمال کیا، اے اللہ اگر ان کی چالوں کو آپ نے مجھ سے دور نہ کیا، اسب الیہن، تو میں انجانے میں کچھ کر بیٹھوں، تو یہ ہو سکتا ہے، یعنی جانتے بوجھتے ہوئے تو میں آپ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، لیکن بندہ پھسل جاتا ہے، انجانے میں بھی ہو سکتا ہے۔ اسب الیہن وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور اگر میں کوئی ایسا کام کر بیٹھوں تو پھر یہ وہ کام ہوگا جو نہ جاننے والے لوگ کرتے ہیں، جن کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ میں نہیں چاہتا کہ میں کوئی جہلوں والا کام کروں، میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں کوئی جہلوں والا کام کروں اور کوئی جہلوں والی حرکت مجھ سے سرزد ہو جائے، اس لیے میں آپ کی مدد مانگتا ہوں۔ اب اللہ نے کیا جواب دیا؟
فاستجاب لہ ربہ، تو اس کے رب نے اس کی دعا کو قبول کر لیا، اس کے رب نے اس کو جواب دیا۔ جواب کا مطلب کیا ہے؟ اس کے رب نے اس کی بات کو قبول کر لیا۔ اور کیسے قبول کیا؟ فصرف عنہ کیدہن، اللہ نے ان کی چالوں کو یوسف سے دور کر دیا۔ پچھلے سبق میں یہ بات آئی تھی کہ یہ نہیں کہا کہ یوسف کو ان کی چالوں سے بچا لیا اور پیچھے کر لیا، بلکہ فرمایا کہ ان کی چالوں کو یوسف کے قریب نہیں آنے دیا۔ یوسف وہیں موجود ہے پکچر کے اندر، لیکن اللہ رب العالمین ان کی چالوں کو توڑ دیا ہے۔ فصرف عنہ کیدہن، اللہ نے ان کی چالوں کو توڑ دیا اور یوسف سے ہٹا دیا، دور کر دیا۔ انہ هو السمیع العلیم، وہ بے شک وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب اگلی بات جو ہے نا وہ ایک سیاسی پوائنٹ ہے۔ یوسف علیہ السلام نے عاجزی کا اظہار کیا۔ جب آپ عاجزی کا اظہار کرتے ہیں جیسے یوسف علیہ السلام نے کیا ہے تو فوراً ہی اللہ نے جواب دیا فاستجاب لہ ربہ، اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی۔ جب آپ یہ کہتے ہیں اللہ میں کمزور آپ طاقتور، اللہ میں کچھ نہیں آپ سب کچھ، اللہ میں عاجز اور آپ غالب، جب دعا کے اندر آپ اس بات کا اظہار کر دیتے ہیں کہ اللہ میں کچھ نہیں آپ ہی سب کچھ ہیں، آپ کی اگر مدد اور توفیق نہیں ہوئی تو میں کچھ نہیں کر سکتا، تو جب بندہ اس انداز سے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہونے کی گارنٹی ہوتی ہے، اس کی دعا قبول ہونے کی گارنٹی ہوتی ہے۔ تو جیسے یوسف نے اپنی دعا کو ختم کیا، اللہ نے فرمایا فاستجاب لہ ربہ، اللہ نے دعا قبول کر لی اور ان کی چالوں کو پیچھے ہٹا دیا۔ تو دعا کے اندر اپنی کمزوری کا، اپنی عاجزی کا، اپنے کچھ نہ ہونے کا اظہار کرنا چاہیے۔ اللہ میں کمزور، میں تو گناہگار ہوں، اللہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، ٹھیک ہے، میں تو عاجز ہوں، تو میرے اندر تو طاقت نہیں ہے۔ یہ جو ہمیں سکھایا نا قرآن کے اندر بھی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا یہی مطلب ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہی مطلب ہے اس کا۔ تو مجھ سے پھر ایسی غلطی ہو سکتی ہے جو جاہلوں سے ہوتی ہے، تو اللہ نے دعا کو سن لیا۔ اب جو آخری آیت ہے آج کے سبق کی، تو اس میں اللہ رب العالمین نے ایک سیاسی پوائنٹ کو بیان کیا ہے کہ جب یعنی اس طرح کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، اب تک جتنی باتیں ہوئی ہیں وہ ہے عورتوں کے بارے میں، ٹھیک ہے، سب کچھ جہاں بھی اللہ نے بات کی عورتوں کی بات کی ہے، لیکن اچانک آخری آیت میں مردوں کی بات آ گئی ہے، اس لیے کہ اب جو معاملہ ہے، جو پولیٹیکل افیئرز ہوتے ہیں، جو سیاسی معاملات ہوتے ہیں، وہ پھر مردوں نے حل کرنے ہوتے ہیں۔ اب کیس جو ہے وہ مردوں کے پاس آ گیا ہے، اب عورتوں سے نکل کے اب مردوں نے فیصلہ کرنا ہے، جو اس کے گھر کا سربراہ ہے، جو باقی لوگ ہیں، اس کی کابینہ کیبنٹ ہے، اب ان کے پاس بات آ گئی ہے۔ تو اللہ نے فوراً فرمایا ثم بدا لہم، لہم جو ہے نا مردوں کے لیے، ان کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی۔ ثم بدا لہم کا معنی یہ ہے ان کے سامنے یہ بات کلیئر ہو کے آ گئی، من بعد ما رأوا الآیات، اس کے بعد انہوں نے ساری نشانیاں دیکھ لی، ساری نشانیاں، ایویڈنسز، سائن دیکھنے کے بعد انہوں نے یہی فیصلہ کیا، یہی چیز ان کے سامنے آئی، وہ دیکھ رہے اب اس کا حل کیا کریں۔ سارا کچھ دیکھنے کے بعد، سب کچھ چیک کرنے کے بعد، سب کچھ سننے کے بعد، سب کچھ انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے، ان کے سامنے یہی آپشن آیا، سب کچھ دیکھنے کے بعد اب کیا کریں۔ تو سیاسی طور پر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اگر یہ باہر رہتا ہے تو میڈیا والوں کی ایکسیس ہوگی، لوگ اسے پوچھیں گے، باتیں نکلتی رہیں گی، آگے چلتی رہیں گی، ٹھیک ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اس کو میڈیا سے دور رکھو، لوگوں سے دور رکھو، تاکہ کسی سے مل نہ سکے، اور باہر یہی بات پھیلاؤ جو ہم پھیلانا چاہتے ہیں۔ ان کو پتہ تو چل گیا تھا کہ خرابی کہاں پر ہے، غلطی کہاں پر ہے، زیادتی کس کی ہے، ظلم کس نے کیا ہے، گناہگار کون ہے،
لیکن انہوں نے کہا لیکن باہر وہی دکھاؤ جو ہم دکھانا چاہتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے. جس کے پاس اختیار ہوتا ہے، جس کے پاس اقتدار ہوتا ہے، پھر وہ تصویر کا وہ حصہ دکھاتے ہیں جو وہ دکھانا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ سب کچھ واضح ہو چکا تھا، انہوں نے جو دیکھا سب کچھ، تو ان کی پھر ان کے سامنے یہی فیصلہ انہوں نے کیا، یہی بات ان کے سامنے آئی. اسی نقطے پر وہ پہنچے، لا یسجننہ حتی حین، لا یسجننہ حتی حین، کہ اس کو جیل میں ڈالنا پڑے گا کچھ مدت کے لیے. کچھ مدت کے لیے ان کو جیل میں ہی ڈالنا پڑے گا، اس کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے. تو یہ تھا وہ سیاسی فیصلہ، تاکہ لوگوں سے بھی اس کی انٹریکشن نہ ہو اور بات یہاں پہ جو ہے نا وہ رک جائے، اور لوگوں کو ہم یہی بتائیں کہ نہیں وہ جس کا قصور تھا اس کو سزا مل گئی ہے، بس بات ختم. تو کچھ عرصے کے بعد دنیا بھول جاتی ہے، ٹھیک ہے، چند دنوں کے بعد، چند مہینوں کے بعد نئی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، پہلی بات پیچھے چلی جاتی ہے. ایسا ہی ہوتا ہے، دب جاتی ہے چیزیں. جب میڈیا میں نہیں آئیں گی، ایکسیس نہیں ہوگی، تو بات ختم ہو جائے گی. انہیں کہا لا یسجننہ حتی حین، انہیں یہ فیصلہ کیا کہ کچھ عرصے کے لیے اس کو ضرور قید میں ڈالنا پڑے گا، جیل میں ڈالنا پڑے گا، حتی حین، کچھ عرصے کے لیے. تو 8-10 سال کے لیے ان کو جیل میں ڈال دیا گیا. اب آگے کیا ہوا؟ جیل کے اندر پہنچے، اب وہاں اللہ رب العالمین نے ایک اور سچویشن ان کے لیے تیار کی ہوئی تھی. تو وہ کیا ہوا؟ پھر جیل کی سٹوری جو ہے وہ اگلے رکوع میں آ رہی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی عمر کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.